بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ شرح العلوم اول کے درس نمبر 22 میں کنویں سے پانی نکالنے کی بقیہ مقداروں پر بحث ہوگی۔ عزیز طلبہ، اس بحث میں 5 اور 7 ڈول نکالنے کے موارد کا ذکر ہوگا اور شہید ثانی کی اس میں جو تحقیق ہے وہ بھی پیش کی جائے گی، اور 3 ڈول نکالنے کے موارد اور اس مسئلے کے ملحقات کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں، وَخُرُوجِ الْكَلْبِ مِن مَاءِ الْبِئْرِ حَيًّا وَلَا يُلْحَقُ بِهِ الْخِنْزِيرُ بَلْ بِمَا لَا نَصَّ فِيهِ۔ خروج کا عطف وہ 7 ڈول نکالنے والے موارد کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی 7 ڈول نکالے جائیں گے اگر کتا کنویں کے پانی سے زندہ نکل آتا ہے، اگر یہ نجس العین حیوان کنویں میں گر جاتا ہے اور اس سے زندہ باہر نکل آتا ہے تو اس کے لیے 7 ڈول نکالے جائیں گے۔ اس کے لیے روایت موجود ہے، روایت ہے ابو مریم کی، اذا مات الکلب فی البئر نزحت، وقال علیہ السلام اذا وقع فیہا ثم خرج حیا نزح منہا 7 ضلاع، کہ اگر کتا گر جاتا ہے کنویں میں اور زندہ نکل آتا ہے تو اس کے لیے 7 ڈول نکالے جائیں گے۔ ابن ادریس نے اس پر عمل نہیں کیا اور اس نے 40 ڈول واجب کیے ہیں، جیسا کہ اگر کتا اس میں مر جاتا تھا تو اس کے لیے 40 ڈول نکالے جاتے تھے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَلَا يُلْحَقُ بِهِ الْخِنْزِيرُ، اگر خنزیر کنویں میں گر جاتا ہے اور زندہ نکل آتا ہے تو اس کو کتے کے اس حکم میں ملحق نہیں کیا جائے گا، بلکہ بَلْ بِمَا لَا نَصَّ فِيهِ، بلکہ اس کو ملحق کیا جائے گا اس صورت کے ساتھ کہ جن کے لیے پانی نکالنے کی مقدار معین نہیں ہوئی، تو اس مورد کے ساتھ کہ جن کے لیے نص نہیں ہے، سارا پانی نکالنا ہے یا 30 ڈول نکالنے ہیں یا 40 ڈول نکالنے ہیں، تو اسے اس مسئلے کے ساتھ ملحق کیا جائے گا۔ وَنَزْحِ خَمْسٍ لِدَرْكِ الدَّجَاجِ مُثَلَّثُ الدَّالِ فِي الْمَشْهُورِ، یہ ناز ہو لکھا ہوا ہے، صحیح وہی ہے کہ ناز ہے پڑھے، یہ ناز سابقہ جو تھی اس پہ عطف ہو رہا ہے، اور 5 ڈول نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ کس چیز کے لیے یہ 5 ڈول نکالیں گے؟ لِذَرْكِ الدَّجَاجِ، دجاج یعنی مرغ کی بیٹ جو ہے، درک میں نہ بیٹ اور دجاج میں نہ مرغ، مرغ کی بیٹ اگر کنویں کے پانی میں گر جاتی ہے تو اس کے لیے 5 ڈول نکالے جائیں گے۔ مثلث الدال اس کو پڑھنا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو دال ہے اسے دال نہیں پڑھنا اور اسے دال پڑھنا ہے، اور اس پر تینوں اعراب جائز ہیں، دجاج بھی پڑھ سکتے ہیں، دجاج بھی پڑھ سکتے ہیں، دجاج بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ دال نہیں ہے، دال ہے۔ تو یہ فتویٰ مشہور ہے، فی المشہور کا معنی یہ ہے کہ 5 ڈول مرغ کے بیٹ کے لیے نکالنا یہ مشہور فتوے کی بنیاد پر ہے، لیکن یہاں پر بہت سارے سوال پائے جاتے ہیں، چونکہ یہ جو مرغ کی بیٹ ہوتی ہے یہ نجس نہیں ہوتی، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ حیوانات کے جو حلال گوشت ہیں ان کا جو پیشاب اور گوبر ہوتا ہے یا ان کا جو فضلہ ہوتا ہے وہ نجس نہیں ہوتا، تو مرغ بھی حلال گوشت جو ہے پرندوں میں سے ہے، تو اس کو بھی نجس قرار نہیں دیا گیا۔ شہید فرماتے وَلَا نَصَّ عَلَيْهِ ظَاهِرًا،
اب ظاہراً ہمیں کوئی روایت بھی نہیں ملی کہ جس میں اس مرغ کے میٹ کے لیے 5 ڈول واجب کیے گئے ہوں۔ فَيَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِالْجَلَّالِ، تو اب ہمیں واجب ہے کہ اس حکم کو مقید کریں، مشروط کریں کہ اگر وہ مرغ جلال ہو، جلال وہ مرغ ہوتا ہے جو نجاست خور ہو، پاخانہ کھاتا ہو، اسی طرح جناب نجس چیزوں کو کھاتا ہو، اگر وہ جلال یعنی نجاست خور مرغ ہو تو پھر چونکہ اس کی میٹ نجس ہو جائے گی، تو اس کے لیے 5 جو ڈول نکالنے کا حکم مشہور فقہا نے دیا ہے، تو اس کی ہم تعویل کر سکتے ہیں۔ کیوں واجب ہے کہ اس حکم کو جلال ہونے کے ساتھ مقید کیا جائے؟ کما صنع المصنف فی البیان، جیسا کہ شہید اول مصنف نما نے بیان اپنی جو فقہ کی ان کی کتاب ہے اس میں اسی طرح کیا ہے۔ صنع یعنی شہید نے اس حکم کو مقید کیا ہے، مشروط کیا ہے کہ مرغ جلال اور نجاست خور ہو تو پھر اس کے لیے 5 ڈول نکالیں گے۔ ان کی جو کتاب بیان ہے اس میں انہوں نے یہ جو ہے نا اس کو مشروط کیا ہے۔ لِيَكُونَ نَجِسًا، جلال ہونے کے ساتھ کیوں اس حکم کو قید کیا ہے؟ چونکہ اگر یہ جلال ہوگا تو پھر اس کی میٹ نجس ہو جائے گی، اور اس کے لیے ہم پھر 5 ڈول نکالنے کا حکم کریں تو اس کی کوئی توجیہ ہو سکتی ہے۔ وَيُحْتَمَلُ حِينَئِذٍ وُجُوبُ نَزْعِ الْجَمِيعِ، یہاں یحتمل لکھا ہوا ہے، یحتمل بہتر ہے، اور اس میں اور بھی احتمال پائے جاتے ہیں۔ پہلا تو یہ تھا کہ اس کے لیے ہم نے جو 5 ڈول نکالنے ہیں اس کو جلال ہونے کے ساتھ قید کریں۔ مزید فرماتے ہیں شہید ثانی، احتمال ہے کہ جب وہ جلال ہو مرغ تو وجوب نزع الجمیع، تو اس کے لیے پورا پانی نکالنا واجب ہو، الحاقا لہ بما لا نص فیہ، چونکہ اب جلال اور نجاست خور مرغ کی میٹ اس میں گرے گی تو اس کے لیے نص میں مخصوص مقدار تو معین نہیں ہوئی۔ یہ تو مشہور کا فتویٰ تھا کہ 5 ڈول نکالے، تو اب اگر جلال کی میٹ ہو تو پھر اس کے لیے ایک احتمال یہ ہے کہ سارا پانی نکالنا واجب ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو ملحق کرتے ہیں اس نجاست کے ساتھ کہ جس کے لیے نص معین نہیں ہوئی، مخصوص ڈول نہیں بیان کیے گئے۔ ان لم یثبت الاجماع علی خلافہ، اگر اس کے خلاف یعنی پورا پانی نکالنا واجب ہونے کے خلاف اجماع ثابت نہ ہو، چونکہ اگر اجماع ثابت ہو جائے کہ یہ تو بہت زیادہ مقدار ہے، ایک نجاست خور مرغے کی میٹ کے لیے پورا پانی نکالے، ایسا تو ہمارے علماء نے حکم نہیں لگایا، تو اگر اس کے خلاف اجماع ثابت نہ ہو تو یہ کہنا بھی ممکن ہے، اور ایک پورا پانی نکالنا واجب ہو اس کا احتمال موجود ہے۔ وَعَشْرٍ إِدْخَالًا لَهُ فِي الْعَذْرَةِ، اور احتمال ہے کہ واجب ہوں 10 ڈول نکالنا نجاست خور مرغے کی میٹ کے لیے، ادخالا لہ فی العذرۃ، جب اس کو ہم داخل کریں عذرہ اور پاخانہ کے حکم میں۔ اگر فضلہ انسانی کے حکم میں چونکہ وہ نجس ہوتا ہے اور اس کے لیے 10 ڈول نکالے جاتے ہیں، اگر اس کے ساتھ اس کو بھی شامل کریں تو پھر اس کے لیے 10 ڈول نکالنا واجب ہوں گے۔ والخمس، اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ نجاست خور مرغے کی میٹ کے لیے 5 ڈول نکالنا واجب ہونے چاہیے۔ کیوں؟ للاجماع علی عدم الزائد ان تم، چونکہ اجماع ہے اور تمام علماء شیعہ کا اتفاق ہو گیا ہے کہ مرغے کی میٹ کے لیے اس سے زیادہ ڈول نکالنا واجب نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کا اجماع موجود ہو اور تمام فقہاء شیعہ ہر دور میں اس پر متفق ہوں کہ مرغے کی میٹ کے لیے 5 ڈول نکالے جاتے ہیں تو پھر اس سے زیادہ ڈولوں کو واجب نہیں کیا جا سکتا۔ ان تمہ کا معنی یہ ہے کہ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اگر یہ اجماع ثابت ہو جائے اور یہ
اجماع کامل ہو پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا یہ اجماع ثابت ہے یا نہیں ہے۔ وفی الدروس صرح بارادۃ العموم کما ہونا، اور شہید اول نے اپنی کتاب الدروس الشرعیہ میں تصریح کی ہے، صراحت کی ہے، واضح طور پر جناب علی انہوں نے فتویٰ دیا ہے بارادۃ العموم کہ یہ جو 5 ڈول نکالنے ہیں مرغے کی میٹ کے لیے تو یہ عام حکم ہے، چاہے وہ جلال ہو، نجاست خور مرغہ ہو، یا جناب علی وہ نجاست خور مرغہ نہ ہو۔ کما ہونا، جیسا کہ یہاں بھی شہید اول کی جو عبارت تھی اس میں انہوں نے مرغے کی میٹ کے لیے 5 ڈول واجب کیے ہیں اور اس میں قید نہیں لگائی کہ وہ جلال اور نجاست خور ہو۔ تو دروس میں انہوں نے صراحت کے ساتھ اس کے فتوے کو جناب علی کے 5 ڈول نکالے جائیں گے مرغے کی میٹ کے لیے، اس کو عام قرار دیا ہے، وسیع اس کو قرار دیا ہے اور وہ قید نہیں لگائی جلال ہونے کی۔ وَجَعَلَ التَّخْصِيصَ بِالْجَلَّالِ قَوْلًا، اور شہید اول نے دروس میں اس 5 ڈول نکالنے کے حکم کو خاص قرار دینا جلال مرغے کے ساتھ اور نجاست خور مرغے کے ساتھ، اس کو ایک قول قرار دیا ہے کہ بعض علماء اس کے قائل ہیں لیکن خود وہ اس چیز کے قائل نہیں اور صراحت کرتے ہیں کہ چاہے وہ نجاست خور مرغہ ہو چاہے وہ نجاست خور نہ ہو اس کے لیے 5 ڈول نکالے جائیں گے، لیکن ایک قول قرار دیتے ہیں کہ بعض علماء نے اس کو نجاست خور مرغے کے ساتھ خاص قرار دیا ہے۔ وَثَلَاثِ دِلَاءٍ لِلْفَأْرَةِ مَعَ عَدَمِ الْوَصْفِ، اور ایک اور مسئلہ یہاں پر بحث ہوتا ہے کہ اگر چوہا گر جائے کنویں میں تو اس کے لیے کتنے ڈول نکالے جائیں گے؟ فرماتے ہیں اس کے لیے 3 ڈول نکالے جائیں گے مع عدم الوصف، چونکہ پہلے بیان کیا گیا تھا کہ وہ جو حکم تھا وہ تفسخ اور اس کے پھٹ جانے کے ساتھ مشروط تھا، تو یہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 ڈول اس کے لیے نکالنے ہیں یہ اس صورت میں ہے جب چوہا اس میں گر کر مر کر وہ تفسخ اس میں نہ آ جائے اور بالکل وہ پھٹ کر پھیل نہ جائے۔ تو یہ جو 3 ڈول نکالنے ہیں چوہے کے گرنے کے لیے تو اس میں خاص شرط ہے کہ وہ اس میں گر کر مر جائے لیکن پھٹ کر پھیل نہ جائے۔ والحیت، اور 3 ڈول نکالنے ہیں حیا، سانپ کو کہتے ہیں کہ اگر سانپ اس میں گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے تو اس کے لیے 3 ڈول نکالنے ہیں۔ علل مشہور، یہ مشہور فتویٰ ہے شیعہ فقہا کا کہ سانپ اگر اس میں گر کر مر جاتا ہے تو اس کے لیے 3 ڈول نکالے جائیں گے۔ والمأخذ فیہا ضعیف، شہید ثانی فرماتے ہیں اس میں جو مأخذ اور دلیل بیان کی گئی ہے وہ ضعیف ہے، وہ معتبر نہیں ہے، چونکہ اگر کوئی معتبر ماخذ ہو تو پھر اس میں بحث کی اتنی گنجائش نہیں ہوتی، حالانکہ اس کے بارے میں کوئی خاص نص نہیں ملی۔ تو جب خاص نص سانپ کے مرنے کے لیے اور اس کے لیے ڈول نکالنے کی مقدار کو معین کرنے کے لیے نہیں ہے تو پھر شہید ثانی فرماتے ہیں یہ مشہور فتویٰ ہے اور اس کا جو مأخذ اور دلیل ہے وہ ضعیف ہے، ہمیں کوئی نام کی صراحت کے ساتھ بھی نہیں ملی اور اس کے بارے میں جو علماء نے کوشش کی ہے اس کا ماخذ بنانے کی تو وہ بھی معتبر ثابت نہیں ہوا۔ وَعُلِّلَ بِأَنَّ لَهَا نَفْسًا فَتَكُونُ مَيْتَتُهَا نَجِسَةً، ایک اس کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ دیکھیں یہ جو سانپ ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے، خون جہندہ ہوتا ہے، یہ جو اصطلاح ہے نجاسات کی بحث میں کہ وہ جو ہے نا جی کوئی حیوان صاحب نفس ہے یا نفس نہیں ہے، تو فرماتے ہیں نفس سے مراد کیا ہوتا ہے، خون جہندہ ہوتا ہے، اس کی رگ کاٹی جائے تو وہ اچھل کر اس کا خون نکلے۔ تو
کچھ علماء نے اس کی علت بیان کی ہے کہ سانپ کے لیے 3 ڈول کیوں نکالنے ہیں۔ اللیلا وہ علت بیان کی گئی ہے اس کی کہ سانپ کا خون جہندہ ہوتا ہے، فتکون میتتھا نجسۃ، اب اگر سانپ مر جاتا ہے تو وہ مردار کے حکم میں ہوگا، اور خون جہندہ رکھنے والے حیوانات کا اور جانداروں کا جو مردار ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے۔ اب جب سانپ خون جہندہ رکھتا ہے اور اس کا مردار نجس ہوتا ہے، اگر سانپ کنویں میں گر جائے اور اس میں مر جائے تو پھر اس کا مردار نجس ہوگا، اور اس کی نجاست کو دور کرنے کے لیے کنویں کے پانی سے 3 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ یہ علت بیان کی گئی ہے۔ وفیہ مع الشک فی ذلک عدم استلزامہ للمدعا، یہ مدعی لفظ ٹھیک نہیں ہے، اس کو مدعا ہونا چاہیے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وفیہ، اس میں اشکال ہے جو انہوں نے علت بیان کی ہے، مع الشک فی ذلک، اول تو سانپ کے خون جہندہ رکھنے میں شک ہے، چونکہ سانپ کو اگر مثلا اس کا گلا کٹتا ہے تو اس سے اس طرح خون جہندہ نہیں نکلتا جس طرح بکری یا مثلا مرغی کو جب ذبح کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ خون نکلتا ہے۔ تو یہ اول تو اس طرح خون جہندہ رکھنے والے جانداروں میں سے نہیں ہے، تو جب اس کا خون جہندہ ہی ثابت نہیں ہے تو پھر اس کا مردار بھی نجس نہیں ہوگا، چونکہ جو جاندار خون جہندہ نہیں رکھتے اگر وہ مر جاتے ہیں تو ان کا مردار نجس نہیں ہوتا۔ اول یہ اشکال ہو گیا۔ عدم استلزام ہی للمدعا، دوسرا اشکال یہ ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ سانپ کا خون جہندہ ہوتا ہے تو بھی اس کے لیے 3 ڈول نکالنے کو واجب کرنا، اس میں اشکال ہے۔ کیوں اشکال ہے؟ چونکہ اگر یہ خون جہندہ رکھتا ہو اور مردار اس کا نجس ہو تو پھر اس کے مردار کے لیے آپ نے 3 ڈول کیوں قرار دیے ہیں، حالانکہ اس میں نجاست کے لیے مختلف قسم کی مقداریں ہیں۔ آپ اس کو مالا نصہ میں شامل کریں، جن نجاستوں کے لیے کوئی خاص مقدار ڈول نکالنے کی معین نہیں ہوئی، اور اس کے لیے پورا جو ہے ڈول پورے پانی کو نکالنا واجب کریں، یا 30 ڈول نکالنے واجب کریں، یا 40 ڈول نکالنے واجب کریں۔ یہ جو 3 ڈولوں کا آپ حکم لگا رہے ہیں اور اس کو نجس قرار دے کے اس 3 ڈول تک آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو محدود کر رہے ہیں، تو یہ بغیر دلیل کے ٹھیک نہیں ہے۔ عدم استلزام ہی کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ اس کا مردار نجس ہو اور یہ خون جہندہ رکھتا ہو تو بھی اس سے لازم نہیں آتا للمدعا اس دعوے کو ثابت کرنا، چونکہ دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس 3 ڈولوں کو معین کرنے کے لیے دلیل ضروری ہے جو کہ ہمیں نہیں ملی۔ تو یہ شہید ثانی نے اس پر اشکال کیا ہے۔ وَأَلْحَقَ بِهَا الْوَزَغَةَ بِالتَّحْرِيكِ وَلَا شَاهِدَ لَهُ، شہید اول نے ملحق کیا ہے اسی کے ساتھ، یعنی سانپ کے ساتھ کہہ لیں یا فأرہ کے ساتھ کہہ لیں کہ جن کے لیے 3 ڈول نکالے جاتے ہیں۔ وزغا یعنی مینڈک کو اس کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ وزغا پڑھنا ہے، اس میں زال پر واو پر کیا ہوگی؟ تحریک ہوگی، یعنی اس کو جو حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے، وزغا کے طور پر پڑھنا ہے۔ ولا شاہد لہو، لیکن فرماتے ہیں کہ شہید اول نے جو وزغا مینڈک کو اس کے ساتھ ملحق کیا ہے تو اس کی کوئی شہادت اور گواہی نہیں ملی۔ اصل میں وہ دلیل کو کہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی، چونکہ اگر بغیر دلیل کے کسی حکم میں اس کو ملحق کریں تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ کما اعترف بہ المصنف فی غیر البیان، جیسا کہ مصنف نے بیان اپنی کتاب کے علاوہ دوسری کتابوں میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ مجھے اس کی دلیل نہیں ملی۔ وقطع بالحکم فیہ کما ہنا، لیکن بیان میں اس حکم کا یقین کیا ہے، قطع میں نہ یقین کرنا، کما ہنا جیسا کہ یہاں بھی یقین کیا ہے کہ وزغا کے لیے 3 ڈول نکالیں گے۔ وَأَلْحَقَ بِهَا الْأَقْرَبَ،
اور اسی کے ساتھ بچھو کو بھی ملحق کیا ہے کہ اس کے لیے بھی 3 ڈول نکالیں گے. وَرُبَّمَا قِيلَ بِالْإِسْتِحْبَابِ لِعَدَمِ النِّجَاسَةِ، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ 3 ڈول نکالنے مستحب ہیں چونکہ بچھو نجس نہیں ہوتا. وَلَعَلَّهُ لِدَفْعِ وَهْمِ السَّمِّ، شاید یہ 3 ڈول نکالنے واجب کیے جا رہے ہیں یا پھر مستحب کیے جا رہے ہیں، تو یہ اس کی زہر کے وہم کو دور کرنے کے لیے ہے. چونکہ اس میں زہر ہوتی ہے تو اگر جو ہے نا جی اس سے ڈول نہ نکالیں تو ایک وہم ہوتا ہے کہ کہیں اس کی زہر ہمیں نہ متاثر کرے، تو وہ 3 ڈول نکالنے اس وجہ سے بھی قرار دیے گئے ہیں.